خبر شامل کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تمام غیر ملکی امدادی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے ہیں۔ امریکی ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ امریکی وزارت خارجہ نے تمام غیر ملکی امدادی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے۔ یہ پروگرام ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے معطل کیے گئے ہیں۔ صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے تمام سفارتی اور قونصل مشنز کو محکمہ خارجہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے معطل کیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جائزہ لیا جائے گا کہ امریکی امداد امریکی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے یا نہیں۔ صاحب، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب تو بہت زیادہ ہی پرجوش لگ رہے ہیں۔ یہ ان کی جو خوشی کی انتہا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، خوش ہونا تو بنتا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ تمام امدادی پروگرام فوری طور پر معطل کر دیں۔ اب ان پروگرامز کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلیاں مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ وزیر خارجہ مارکو روبیو ذاتی طور پر کریں گے۔ ٹرمپ کا دوسرا دور اور پاکستان سے تعلقات پر گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ سفارتی ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں امریکہ کا پاکستان سے تعلق محدود رہے گا۔ بھارت کا سچی بات ہے، کیونکہ ٹرمپ کے آنے سے، اور ان کو مودی صاحب چاہتے بھی تھے کہ ٹرمپ آئیں، اسی وجہ سے جو انڈین امریکنز ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے ٹرمپ کو ووٹ بھی دیا، اور کافی بڑی تعداد میں ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ 4 سے 5 ملین انڈینز ہیں امریکہ میں، تو ایک بڑی تعداد ہے جو چاہتے تھے کہ ٹرمپ جیتیں۔ تو مودی صاحب کے چونکہ بڑے تعلقات رہے ہیں 2016-2020 میں جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے، تو کافی انہوں نے اپنی پرسنل ریپو بھی بنائی، ایکویشن بھی اچھی ہے ان کی، لیکن ساتھ ساتھ ٹیرفز کے ایشو بھی ہیں، امیگریشن کے ایشو بھی ہیں۔ تقریباً 7.5 لاکھ جو انڈینز اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ اللیگل ہیں، انڈاکومنٹڈ ہیں، اب جو بھی نام ان کو دے لیجیے۔ اب وہ اینٹی امیگریشن ہیں کیونکہ ٹرمپ، تو پہلے فیز میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے اور بھارت نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم 18 سے 20 ہزار جو اللیگل انڈینزن کو واپس لے لیں گے، تو ان کی ڈیپورٹیشن ہوگی، تو وہ ان کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے بھارت میں، لیکن یہ ابھی معاملہ آگے چلے گا۔ جہاں تک جے شنکر صاحب کا تعلق ہے، ان کو بڑی پذیرائی ملی۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ جس طرح میں نے پچھلے ہفتے ہم نے شو میں ذکر کیا تھا کہ باقی بھی جو کوارڈ کے فارن منسٹرز ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا، جس میں جاپان اور آسٹریلیا شامل تھے، لیکن یہ بات صاف دکھائی دے رہی تھی کہ جے شنکر کو ذرا ٹریٹمنٹ مختلف ملی ایز کمپیئر ٹو ادر 2 فارن منسٹرز۔ اگر آپ دیکھیے تو جے شنکر فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے اور آئل سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے 2 فارن منسٹر جو آسٹریلیا کے فارن منسٹر ہیں اور جو جاپان کے فارن منسٹر ہیں وہ سیکنڈ رو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا کو اس وقت امریکہ کہاں پلیس کر رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی بات اپنی جگہ اب کہ جو پہلا ایک تو کوارڈ کی میٹنگ ہوئی، یہ امپورٹنٹ ہے، نئے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے اس کو چیئر کیا بینگ دا ہوسٹ۔ تو ایک یہ امپورٹنٹ پیش رفت جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوارڈ کو اہمیت دے رہے ہیں، اور آگے آنے 4 سالوں میں بھی کوارڈ کو کافی اہمیت ملے گی، اور اگلی جو سمٹ ہے وہ ہونے جا رہی ہے بھارت میں۔ اب کب ہوتی ہے؟ سال کے شروع میں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سال کے دوسرے حصے میں ہوگی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا بھی جائیں گے۔ اب اس میٹنگ میں اس میٹنگ کے بعد جو پہلا وزیر خارجہ جس کو ریسیو کیا یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے، وہ جے شنکر تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے بائلیٹرل میٹنگ کے لیے، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جاپان کا فارن منسٹر ہو یا آسٹریلیا کا ہو، انہوں نے انڈیا کے فارن منسٹر کو پہلے ریسیو کیا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنس دینے کی بات ہے کہ انڈیا کو امپورٹنس دے رہی ہے نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یا ٹرمپ 2.0 جسے کہتے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ انڈیا یو ایس کے تعلقات آگے بڑھیں گے، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کوارڈ کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ایشو ہوا، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ۔ یہ شاید جہاں تک میری یاد ہے، میموری سرو کرتی ہے، تو تاریخ کا سب سے مختصر مشترکہ اعلامیہ ہے۔ اس کے صرف 2 پیراگراف ہیں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں، کیونکہ جو ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں
اس سے بالکل ایک الگ قسم کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. ٹرمپ تو دیکھیں نا ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیناما کینال کو بھی لینا ہے واپس بزور شمشیر بزور طاقت لینا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گرین لینڈ کو بھی لینا چاہتے ہیں, اگر مذاکرات سے بات چیت نہ ہوئی تو ہم زبردستی لے لیں گے. اس قسم پھر انہوں نے گلف آف میکسیکو کا نام گلف آف امریکہ رکھ دیا اور ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر دیا. تو کینیڈا کو بھی دھمکیاں دیتے رہیں کہ یا ہماری اسٹیٹ بن جائیے. تو اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں, بلکہ جب انہوں نے اپنا حلف اٹھا بھی لیا اور اس کے بعد جو ایگزیکٹو آرڈرز آئی بھی وہ بھی اسی نوعیت کے تھے. تو ایگریسو فارن پالیسی تو ان کی ہے اور ایگریسو انٹرنل پالیسیز بھی ایگریسو ہیں. اچھا اب اس میں اور جو وہ بات کر رہے ہیں یوکرین کے بارے میں یا غزہ فلسطین کے بارے میں بھی, اس میں بھی ایک اگریشن نظر آتا ہے. اس پہ ہم کل بات کریں گے تفصیلاً. لیکن اگر اس جو بہت ہی مختصر پتھی ٹرس اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں چاروں فارن منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ our four nations maintain our conviction that international law, economic opportunity, peace, stability and security in all domains, including the maritime domain, underpin the development and prosperity of the peoples of the Indo-Pacific. یعنی یہ کہ انڈو پیسیفک میں جو ایشیا پیسیفک جسے ہم کہتے ہیں, اس میں جو کوڈ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اگینسٹ چائنا وہ کنٹینیو رہے گا. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. صحیح. جب پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعلق لامحدود تھا, ادوں تسی کیڑا کو ہمالیہ فتح کر لیا؟ کچھ بھی نہیں, بالکل بڑک بازی اور بیگنگ. ہمارے دیکھو, مجھے تو خیر لائک ہے, میں تو بچہ تھا جب میں نے دھوبی گھاٹ لائل پور میں آئی واز آن دا اسٹیج, بچہ بالکل اسکول گوئنگ. ایوب خان مجھے تو ہمیشہ اچھے لگتے تھے. تو ان کی کتاب کا جو نام ہے نا, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اس کا کبھی تجزیہ کرو, اس کا مطلب کیا ہے. ساری بات سمجھ آئی. تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارے تو ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں میں کنفیوز ہوں کہ ہمارے ہاتھ کٹ چکے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں. تو وہ محدود رہے گا تعلق. جب جو لا محدود سی یہاں پھرا کرتے تھے وہ, جب وہ پتہ نہیں جانسن تھے, لانن بھی جانسن پتہ نہیں وہ لے کے گئے تھے پتہ نہیں ایک شتربان کو کراچی, بشیر تھا اس کا نام یا پتہ نہیں کیا تھا, بشیر مجھے یاد نہیں اس زمانے میں, بشیر نام تھا, بشیر ساربان یا کوئی اس طرح کا. ہاں, تو اس وقت نا دو ہاتھ ایسے, ایک کف پہ ہوتا تھا امریکن فلیگ, ایک پہ پاکستانی. ہمیں گندم کی بھیگ دیا کرتے تھے. ایک اور بھی افواہ ہے یا سچ ہے میں نہیں جانتا کہ ایسٹ پاکستان سے فراغت کے بعد جب اندرا گاندھی نے محترمہ نے جب ادھر رخ کیا تو امریکن سے جنہوں نے شٹ اپ کال دی کہ نافذ انف بس کافی ہے, سن لیا. تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے بھائی. تو ہمارے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں یا کٹے ہوئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. اور ہاتھ کٹتے کس کی ہیں؟ یہ سزا ہمارے ہیں چور کے, چوروں کے ہاتھ کٹتے ہیں, مجرموں کے ہاتھ بندھتے ہیں. سو ٹرمپ کا دوسرا دور یا تیسرا یا 10واں کسی کا بھی ہو, مجھے اس سے کیا لینا دینا. جب تک تم خود سب ایک پیج پہ نہیں آؤ گے, یہ اس قوم کے فیصلہ سازوں کے لیے ایک ٹپ ہے.